کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب یہ زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب یہ آسمان پھٹ جائے گا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے؟ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ آئیے میں آپ کو اس دن کا پس منظر دکھاتا ہوں۔ آج میں آپ کو قیامت کے دن کے ہولناک اور خوفناک منظر بتاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا تأتیکم الا بغتہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ تم پر نہیں آئے گی مگر اچانک آئے گی۔ لوگ ہنسی خوشی میں مبتلا ہوں گے، کوئی شادی میں مبتلا ہوں گے، کوئی کاروبار میں مبتلا ہوں گے، کوئی اور کسی کام میں مصروف ہوں گے، لیکن اچانک حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک سور پھونکیں گا اور اس سور سے سب کچھ تباہ ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی سور پھونکے گا تو پہلی سور کے ساتھ زمین کانپے گی، زمین تھر تھرائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ بکھر جائیں گے، سمندر آگ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، کہ کانپنے والے کانپیں گے اور اس کے بعد پھر ایک جھٹکا آئے گا اور تمام کے چیز سب فنا ہو جائے گا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، کہ سب چیز جتنی بھی ہے زمین میں سب فنا ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، نہ انسان ہوگا، نہ جانور ہوگا، نہ جن ہوگا، نہ فرشتے ہوں گے، تمام چیز ختم ہو جائے گا، تمام چیز فنا ہو جائے گا، باقی رہے گا صرف اللہ کی ذات۔ تو میرے عزیز قیامت کا ایک دن ایسا ہوگا کہ بہت ہی ہولناک اور خوفناک ہوگا۔ جب سب ختم ہو جائے گا پھر اللہ رب العزت جب چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، پھر اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے گا۔ قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ قرآن کہتا ہے جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اپنے اپنے قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے اور سب ننگے ہوں گے، بغیر جوتے کے ہوں گے، بغیر کپڑے کے ہوں گے، سب کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، صرف اپنی پرواہ ہوگی۔ ہائے میرے اللہ آج ہم پر رحم فرما دے، اے میرے مولا آج ہم پر کرم فرما دے۔ سب اپنے لیے دوڑیں گے، سب اپنے بارے میں سوچیں گے، کوئی اس دن کسی کا کچھ نہیں کرے گا، کوئی کسی کا بھلا نہیں سوچے گا، کوئی کسی کا برا نہیں سوچے گا، صرف اپنے بارے میں سوچے گا کہ آج ہمارا کیا ہوگا، آج ہم کیا کریں گے، آج ہمارا معاملہ کیا ہوگا۔ سب کہے گا مولا رحم فرما دے، مولا رحم فرما دے، مولا رحم فرما دے۔ پھر اس دن سب لوگ ڈرتے ہوئے میدان محشر میں پہنچے گا، سورج سر کے اوپر ہوگا اور گرمی اتنی ہوگی کہ پسینہ 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا اور کوئی اپنے پسینوں میں اپنے گھٹنوں تک ڈوبا رہے گا، کوئی کمر تک ڈوبا رہے گا، کوئی گردن تک ڈوبا رہے گا، کوئی پورا ڈبکی لگاتا ہوگا، کوئی کسی کا مدد نہیں کر سکے گا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کہ لوگ اس دن اپنے
بھائی سے دور بھاگے گا، اپنی ماں سے دور بھاگے گا، اپنے باپ سے دور بھاگے گا، کوئی کسی کا مدد نہیں کر سکے گا۔ اور جب میدان محشر قائم ہو جائے گا، جب رب کی بارگاہ میں سب کو کھڑا کیا جائے گا، تو اللہ رب العزت ایک ایک شخص کو الگ سے کھڑا کر کے سوال کرے گا کہ بتا اس نے دنیا میں کیا کمایا، کیا اس نے نماز قائم کی؟ تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو نماز میں پاس ہو گیا، جو نماز کے مسئلے کو حل کر دیا، تو اس کے لیے آگے آسانی ہو جائے گی، اور جو نماز میں پھنس گیا تو اس کے لیے آگے سختی ہوگی۔ میرے پاس اور آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے حساب و کتاب کے مرحلے کو آسان کرنے کا ابھی بھی وقت بچا ہوا ہے۔ میرے عزیز، ہم اور آپ نماز قائم کر کے اپنے حساب و کتاب کو آسانی کر سکتی ہیں۔ جب میدان محشر میں سوال و جواب کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد اللہ رب العزت کا حکم ہوگا کہ سب کو پل صراط کے اوپر سے گزارا جائے گا۔ یہ ایک پل ہوگا، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک پل ہوگا جو جہنم کے اوپر سے ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ اس میں سے سب کو چلنا ہوگا، سب کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ کوئی بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا، کوئی دوڑتے ہوئے گزرے گا، کوئی رینگتے ہوئے گزرے گا۔ جو گنہگار ہوگا وہ اس میں گر جائے گا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ جنتی جنت میں ہوں گے اور جہنمی جہنم میں ہوں گے۔ تو میرے عزیز، جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ بیماری ہوگی، نہ غم ہوگا، نہ موت ہوگی، بس آرام ہی آرام ہوگا۔ اصل زندگی اسی کا نام ہے۔ اصل ٹھکانہ ہر مومن کا وہی ہے جس سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ تم بھاگو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس کی بنائی ہوئی جنت کی طرف جس کی چوڑائی اللہ رب العزت نے زمین و آسمان سے زیادہ بنایا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے جنت صرف نیک اور متقی کے لیے بنایا ہے۔ تو میرے عزیز، اصل کامیابی وہی ہے۔ پھر جہنم ایک آگ کا انگارہ ہوگا جہاں عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عذاب جہنم سے بچائے، جہنم کے عذابات سے بچائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یہ قیامت سچ ہے، کوئی جھوٹی کہانی نہیں ہے۔ جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہے، اس کو پھر آٹومیٹکلی اور کنفرم اس کو جہنم میں ہی ڈالا جائے گا۔ تو میرے عزیز، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس دن کے سختیوں سے بچائے اور قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب